اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کے گناہ شمار کرو۔ فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی، پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، پس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کریں گے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایک لمبا سفر درپیش ہے۔ دو موکل یعنی دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک بھری قبر ہے، آہ گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زمین کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ ہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ یہ معلوم نہیں بعد ازاں میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، تم ہی بتاؤ۔ جس کے سامنے اتنے خطرناک مراحل ہوں، جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو، بھلا وہ کیسے خوشیاں منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ نے رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا اے نوجوان، آپ نے اپنی باتوں سے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے، ان باتوں کو ذرا اور ایکسپلین کر دیجئے اور اس کی وضاحت کیجئے۔ تو اس نے کہا میرے سامنے یہ جو ہڈیاں جمع ہیں، یہ جو ہڈیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ اچانک انہیں موت آ گئی، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئی،
قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام نوکر جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھے، وہ رو رہا تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس اتارا، شاہی لباس اتارا اور 2 چادریں اپنے جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مختصر واقعے میں، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والے حالات کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے۔ پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرتناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے، مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملکوت موت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیے، موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور اس کی ٹہنی اس کی ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار جھاڑی ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لیے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ غور کرنے والی بات ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ یعنی ایک سخت کانٹے دار جھاڑی انسان کے بدن میں داخل کی جائے اور ایک ایک رگ میں اس کا کانٹا چبھ جائے اور پھر کوئی اس کو کھینچ کر نکالے، کیسی تکلیف ہوگی، کیسا دردناک مرحلہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گنہگار کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، حضور آپ سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے الگ ہو گئے۔ پھر جب ادھر متوجہ ہوئے اور دیکھا تو کالے کپڑوں میں ملبوس ایک نہایتی کالا شخص جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ سے اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی گنہگار کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی جھٹکوں اور نزا کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں زندگی اتنے اطمینان سے گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم اور ہماری رات روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہے۔ چاہے کوئی زندگی کتنی ہی بہاریں لوٹ لے، کامیاب ہو جائے، مگر موت اور نزا کی سختیاں تو اس کے پاس آئیں گی۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر دے گی۔ کوئی چاہے کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی۔ کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے، نہ جانے کتنے
ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کالی کوٹریوں میں اتار دیا۔ ہاں نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا۔ کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ موت ہی کے سبب بہت سارے دولہے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجلہ عروسی میں داخل ہونے کی بجائے کیڑوں مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی خوشیوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبروں میں جا پہنچے۔ اس لیے کسی نے کہا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس۔ پیارے اسلامی بھائیو غور تو کرو، سوچو تو صحیح، جب موت آئے گی اور اس وقت کیسی بے بسی کا عالم ہوگا۔ اے دنیا میں اترا کر چلنے والوں، اپنی جوانیوں پر تکبر کرنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے وہ تمہاری خوبصورت جوانی کو نہیں دیکھیں گے، وہ تمہارے طاقتور بدن کو نہیں دیکھیں گے۔ بڑے بڑے سورماؤں کو موت نے لمحے میں پچھاڑ دیا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو موت نے لمحوں میں قبر کی تنہائیوں میں اتار دیا ہے، قبر کی گہرائیوں میں اتار دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی تو کیا کرو گے؟ سنو دل کے کانوں سے، میرے رب فرماتا ہے سورۃ الحج کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں اپنے کھمات کھپا دی کہ وہ ستمگر تھی تو اب اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہے، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل کچ گئے ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے درمیان خطبہ فرما رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کیے، انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو اور نجات طلب کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ شدت موت کو سہنا، تاریکی یہ غور، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، قیامت تک قبر میں پڑے رہنا اور حشر و حساب، اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا، پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھر جاتی۔ پوچھا گیا حضور آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر کیوں زاروں کے تار روتے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ پیارے پیارا اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے آقا عثمان غنی کو دنیا ہی میں بس زبان مالک خلد و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود کس قدر خوف خدا عز و جل لاحق رہتا۔ اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہمیں اپنے آخری ٹھکانے کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کا باغ۔ ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ کتنے بڑے عبادت گزار مرتے وقت اسلام چھوڑ چکے، کتنے بڑے عبادت گزار مرتے وقت ان سے ایمان چھین لیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے اتنے مطمئن ہو کر زندگی گزار سکتے، کتنے ایسے بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے۔ ارے وہ صحابہ کرام جن کو قرآن نے جنتی کہا، جن کو زبان مصطفیٰ سے جنتی کہا گیا، وہ خوف خدا سے اس قدر رو رہے ہیں، رات دن گناہوں میں گزارنے کے باوجود ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتا، ہمارا دل کبھی خوف نہیں کھاتا، ہمارا دل کبھی پگھلتا نہیں ہے، ہمارے دل میں خوف نہیں آتا یار میں مر گیا تو کیا ہوگا، ارے مجھے قبر میں اتار دیا گیا تو میرا کیا بنے گا، میں نکیرین کو کیا جواب دوں گا، میری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا ہوگا۔ اے سانپ اور بچھو سے ڈر جانے والوں، قبر کی تنہائیوں سے ڈر نہیں لگتا، ارے اندھیرے کمرے میں ڈر جانے والوں، قبر کی تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا، اے کسی افسر اور حکمران سے ڈر جانے والوں، رب العباد کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، اس دنیاوی آگ سے ڈر جانے والوں، جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا، ان دنیاوی زہریلے جانوروں سے ڈرنے والوں، تمہیں قبر کے زہریلے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، یہ کرتی پکار، مجھے مہکی مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، مجھے میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر مال لیتا آئے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیو، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، آ جائیں اس رب کی بارگاہ میں، آ جائیں رب کی بارگاہ میں، ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، رو رو کر توبہ کر لیں، گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، مالک گناہ ہو گئے، بندہ ہوں، نفس و شیطان غالب آ گئے، گناہ کر چکا لیکن مالک لوٹ کر آ گیا ہوں، آج توبہ کر لیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یار، آج تو موت نے ہمارے ادھر ارد گرد ایسے جالے بنے ہوئے ہیں، کبھی پتہ نہیں کس وقت مر جائیں یار۔ ہم جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی چیزیں ہماری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ تیز میوزک کر کے گاڑی دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گانا سنتے سنتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ رات دیر تک فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر سونے والوں،
اگر صبح فجر میں آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یار موت اتنی ہے، یہ لائٹ جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک لمحے میں کرنٹ لگتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں بندہ مر جاتا ہے یار۔ یہ گیس سلنڈر جس سے آپ کھانا بناتے ہیں، ایک لمحے میں پھٹتا ہے، گھر کا گھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے یار۔ یہ گاڑیاں جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک لمحے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے جوان موتیں ہو رہی ہے؟ آئے دن اچانک جوان موتیں ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک سے مر رہے، بخار سے مر رہے، ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں یار۔ کوئی کرنٹ سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی آگ میں جل کر مر رہا ہے۔ یہ سب موتیں ہمیں عبرت نہیں دیتی کہ یار میں بھی تو مر سکتا ہوں، مجھے بھی تو موت آ سکتی ہے؟ میں کس دھن میں زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسا بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسا مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ پیارے اسلام بھائیو، غور کریں، اللہ کی قسم اگر ایمان سلامت لے جانے میں ناکام ہو گئے، قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نماز قضا کرنے کے سبب اگر آگ بھڑکا دی گئی قبر میں، بنے گا کیا یار؟ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کی وجہ سے اگر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، بنے گا کیا یار؟ سمجھاؤ تو کہتے ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا یار؟ مرنے کے بعد کیا دیکھ لو گے؟ ایک جھٹکا لگے، پولیس افسر آ جائے تو دیکھا نہیں جاتا، کانپنے لگ جاتے ہو۔ ملک الموت کے سامنے کیا دیکھ لو گے؟ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے کیا دیکھ لو گے؟ جب تنہا قبر میں، اندھیری قبر میں سارے رشتہ دار منو مٹی کے تلے دبا کر آ جائیں گے، اس وقت کیا دیکھ لو گے؟ بڑے بڑے سانپ اور بچھو جب قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے، کیا دیکھ لو گے یار؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھ لو گے؟ جب یہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا پکڑا دیا جائے گا اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے پڑھ یہ نامہ اعمال، تیری ساری زندگی کے کرتوت اس نامہ اعمال میں درج ہیں۔ اے لوگوں سے ڈر کر چھپ کر گناہ کرنے والوں، دل سے یہ کیوں نکل گیا کہ رب تو دیکھ رہا ہے؟ لوگوں سے ڈرنے والوں، خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ کرامن کاتبین تمہارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کر رہے ہو وہ زمین کا حصہ گواہ بن رہا ہے، بدن کے جس عضو سے گناہ کر رہے ہو وہ بدن کا عضو گواہ بن رہا ہے۔ کرامن کاتبین گواہ بن رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سارے رب کے حضور کھڑے ہو کر گواہ دیں گے۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، اس دن تمہارے ہاتھ بیان کریں گے، مالک اس ظالم نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ اس دن تمہارے پیر گواہی دیں گے، مالک اس ظالم نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ یہی بس نہیں، زمین کے جس حصے جس خطے پر گناہ کیا تھے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں اگل دے گی، یہ زمین گواہی دے گی، مالک اس ظالم نے مجھ پر گناہ کیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ رات کی تنہائیوں میں، بند کمروں میں پردے ڈال کر گناہ کرنے والوں، سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر میں نہیں ہو، آپ بڑے ہوشیار ہیں، آپ سب سے چھپ گئے، سب کو دھوکہ دے لیا۔ لیکن یاد رکھنا، ایک نظر ہے جو تمہیں بند کمروں میں بھی دیکھ رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر گناہ کرنے والوں، ٹی وی کی اسکرین پر گناہ کرنے والوں، رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، بغیر توبہ کے مر گئے تو بنے گا کیا؟ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے نا، اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو روح اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما، میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، میں اپنے جسم کو دیکھ کر ہوں، میرا جسم تو بڑا خوبصورت تھا، بڑا جسم حسین تھا، بڑا توانا زبردست بہترین حسین و جمیل تھا، دیکھ کر تو وہ کس حالت میں ہے؟ رب تعالیٰ اس کو اجازت عطا فرماتا ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، دیکھتی ہے تو وہ بدلا ہوا ہے،
اس کے نتنوں اور منہ اور آنکھوں سے اور کانوں سے پانی بہہ رہا ہے، اپنے جسم سے کہتی ہے بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں پہنچ گیا ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد وہ رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، وہ آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کا منہ کا پانی جو تھا وہ 7 دن پہلے بہ رہا تھا، وہ خون ملی ہوئی پیپ بن گیا ہے، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ گیا ہے، یہ کہہ کر روح واپس چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر اسی طرح سے دور سے دیکھتی ہے تو یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں بہہ کر چہرے پر ڈھلک چکی ہے، پیپ کیڑوں میں بدل چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہوتے ہیں اور ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے تو بڑے ناز و نعم میں پناہ تھا، اب اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے استفسار کیا، یعنی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دے اور فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ کل آئے گا، کل کسی کا نہیں آتا ہے پیارے بھائی، کسی کا نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے دولہا بنے ہوئے، ابھی نکاح کے اسٹیج پر آئے دن ویڈیوز آ رہے ہیں، نکاح کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دولہا بنے ہوئے، موت اچانک ان کو اچک لیتی ہے۔ ابھی زندگی کے بڑے ارمان لے کر بیٹھے ہو، آپ کس دھن میں ہیں کہ میں ابھی نہیں مروں گا؟ آپ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، بتاؤ یار اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ میں ابھی نہیں مروں گا، میرے پاس زندگی کی گارنٹی ہے کوئی نہیں ہے نا؟ تو پھر یار کیوں دیر کر رہے ہیں توبہ میں؟ کیوں دیر کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے میں؟ کیوں دیر کر رہے ہیں گناہ چھوڑنے میں؟ ارے کیوں دیر کر رہے ہیں نیکیاں کمانے میں یار؟ جب کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، یہ گارنٹی نہیں ہے اجتماع کے بعد گھر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، تو پھر گناہوں پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیوں گناہوں پر بزید ہیں؟ توبہ کر لینا یار، آ جائیں اپنے رب کے حضور، گڑ گڑائیں، توبہ کر لیں، مولا میں گنہگار ہوں مجھے بخش دے، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، مولا مجھے بخش دے، آئے توبہ کر لیں رب کے حضور، وہ بڑا کریم ہے، بخش دے گا۔ عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پیدا ہو گئے نا، اب مرنا تو ہے، اب یہ روح بدن میں آئی ہے تو اب پھنس تو گئے ہیں، کیا بنے گا ہم گنہگاروں کا؟ کیا بنے گا؟ صرف موت کی تکلیف ہی نہیں ہے، صرف قبر میں مدتوں گلنا سڑنا ہی نہیں ہے، ابھی تو اور آگے کے معاملات ہیں، ابھی تو قیامت کے معاملات ہیں، ابھی تو پل صراط کے معاملات ہیں۔ کیسی حسرت ہوگی یار۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، رشتہ دار اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے۔ کیسی حسرت ہوگی، کیسی افسوس ہوگی جن بیٹوں کے لیے زندگی بھر کمایا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، یار وہ ایک لمحہ بھی قبر کے پاس رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جن رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا تھا، آج وہی رشتہ دار قبر میں دفنا کر چلے گئے۔ جن بچوں کو مالدار بنانے کے لیے رب کو ناراض کیا تھا، آج وہی بچے منو مٹی تلے دفنا کر جا رہے ہیں۔ جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا تھا، جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگائی تھی، اب وہ دنیا ساتھ نہیں ہے۔ بنے گا کیا یار؟ ذرا غور کرو نا یار، تنہائی میں بیٹھو، میرا بنے گا کیا؟ تصور تو باندھے، میں آج رات مر گیا، کل قبر میں چلا گیا، میرے قبر کا حساب میں کیسے دوں گا یار؟ میرے قبر کے امتحان میں کیسے کامیاب ہو پاؤں گا؟ ذرا اپنے نامہ اعمال پر غور کر لیں یار، اپنی پچھلی زندگی پر غور کر لیں یار، اپنے ماضی پر غور کر لیں۔ میں نے گناہ میں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، میں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہے یار۔ ارے ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، اگر کوئی 4 نیکیاں کی ہیں تو وہ بھی 10 لوگوں کو بتا کر ان کا اجر ضائع کر لیا ہے۔ کوئی عمل کر بھی لیا ہے تو اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ پھر ایسے بے خوف ہو کر زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ قیامت کا دن بڑا سخت ہولناک ہوگا، اس میں کئی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس دن تمہیں صف در صف لایا جائے گا۔ وہ کیسے لایا جائے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ میرا رب فرماتا ہے ایسے ہی لایا جائے گا جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ جب انسان پہلی مرتبہ دنیا میں آیا تھا، ننگے بدن، ننگے پیر، کچھ نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا سب ننگے بدن؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ۔ کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ حیا تو تب آئے گی نا جب کسی کو کچھ خبر ہوگی، خوف ایسا ہوگا کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، آگے کون، پیچھے کون، دائیں کون، بائیں کون، ایسا ہولناک منظر ہوگا۔ قرآن نے بیان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا ایک زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ یہ دنیا کے زلزلے جو آتے ہیں نا، ایک جھٹکا آتا ہے، بلڈنگیں کے بلڈنگیں، ابھی ترکی کے زلزلے آپ نے دیکھے، لمحوں میں پوری بڑی بڑی بلڈنگیں ڈھیر ہو گئی، کوئی تاب نہیں، بڑے بڑے توانا دب کر رہ گئے، مر گئے، اور جو بچ گئے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کسی کیفیت میں نہیں تھے، ملبے کے نیچے دبے ہوئے۔ یہ دنیا کے زلزلے، ان سے آخرت کے قیامت کے زلزلے کو کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے، قرآن کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ کیسا؟ قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اے دیکھنے والے اس دن تو دیکھے گا کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وتدع کل ذات حمل حملها، اور اس دن گابن اٹھنیاں اپنے حمل گرا دیں گی۔ وتری الناس سکارا، اور اے دیکھنے والے تو اس دن دیکھے گا لوگوں پر خوف ایسا طاری ہوگا جیسے لوگ نشے میں ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ نشئی آدمی کو دیکھا جو وہ نشے میں ٹن ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہاں جا رہا ہے، کدھر پڑ رہا ہے، کون ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کی یہی حالت ہوگی، خوف کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ اور فرمایا ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہیں صف بستہ لایا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسے ہی لایا جائے گا جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا۔ پھر تم سے کہا جائے گا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، تم گمان کرتے تھے قیامت کا دن نہیں آئے گا، تم یہ سوچ رہے تھے کہ وعدے کا دن نہیں آئے گا، اپنی دنیا میں مست تھے، اپنی دنیا میں مگن تھے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، لوگوں کی دل آزاریاں، طاقت کے نشے میں لوگوں کی دل آزاریاں کرتے رہے، سود کھاتے رہے، منصب کے نشے میں لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تکبر میں اپنی دنیاوی زندگی میں مست تھے، مگن تھے، اور سمجھتے تھے قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ لو یہ آج قیامت کا دن آ گیا ہے۔ اور جب یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر چلیں گے نا،
اس وقت میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ وقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان کو، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، روکو ان کو، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کا حساب لیا جائے گا، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیسا حساب؟ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھو گے۔ صرف اتنا اکتفا نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا، آپ قرآن پڑھیں، قیامت کا نقشہ قرآن نے بیان کیا، دل پھٹ جائے انسان کا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جب حساب لیا جائے گا نا، حساب لینے کا انداز کیا ہوگا، حساب لینے کا طریقہ کیا ہوگا، قرآن نے بیان کیا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، ان کے لیے آسان ہے حساب۔ لیکن جو گنہگار ہوں گے، جن کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جن کا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا نا، وہ تو برباد ہے، وہ ہلاک ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان کو جو نامہ اعمال دینے کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے نا، اب قرآن پڑھیں۔ آپ سمجھتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں، مولوی یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آپ کو رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ جو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا نا، وہ یوں پکڑا نہیں دیا جائے گا۔ قرآن نے بیان کیا یہ سینے کی ہڈی توڑ کر یہ الٹا ہاتھ کمر کی طرف سے پیچھے نکالا جائے گا، یہ سینے کی ہڈی توڑ کر یہ الٹا ہاتھ پیچھے کی طرف نکالا جائے گا، اور پھر نامہ اعمال تھمایا جائے گا، اور پھر اس دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے پڑھ اس نامہ اعمال، آج تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس دن گنہگار کہیں گے یا ویلتنی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس میں اس نامہ اعمال کا کیا کروں، اس میں تو میرا ایک ایک عمل درج کر دیا گیا ہے، میری ایک ایک چیز اس میں نوٹ کر دی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، پھر میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا میں تم میرے نیک لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے تھے، میرے نیک لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، آج میرے نیک لوگوں کے بغل میں بھی مت کھڑے ہونا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ یار دنیا میں بہت معزز بنتے ہیں، بڑے عزت والے بنتے ہیں، قیامت کی رسوائی برداشت کیسے کریں گے یار؟ یہ قیامت کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟ سب لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ عزت بچائے ہوئے ہیں، یہی گناہ کل قیامت کے دن ظاہر کیے جائیں گے۔ ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا یار میرا بنے گا کیا یار؟ بڑے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے یار، کتنے نوجوان ایسے جو ایک لمحے میں آنکھوں دیکھتے یار دنیا سے چلے گئے یار۔ آپ کو کس نے یہ گارنٹی دے رکھی ہے کہ آپ زیادہ لمبا عرصے تک جئیں گے؟ ہمیں کس نے یہ گارنٹی دے دی کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں ابھی زندہ رہنا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے یار؟ کیوں توبہ نہیں کر لیتے؟ کیوں مسجدوں کی طرف کیوں آ جاتے؟ کیوں نہیں نیکیاں کر لیتے؟ ارے کیوں رب کو راضی نہیں کر لیتے یار؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ میری ایک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے میں اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاؤں گا انشاءاللہ؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ میری داڑھی نہیں کٹے گی، میری نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ غیبتیں نہیں کریں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ ایک حقیقی مسلمان بن کر، حقیقی عاشق رسول بن کر زندگی گزاریں۔ کرتے ہیں نا نیت انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آ جائیں یار، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے،
اتنے گناہ کر لیے، اتنی نافرمانیاں، ڈر نہیں لگتا یار میری 20 سال 30 سال 35 سال زندگی تو گزر چکی، اتنی تیزی سے گزر چکی، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے یار، کب موت کے منہ میں چلا جاؤں یار۔ اگر 30 سال گناہ کر کر کے نہیں پیٹ بھرا ہے نا، نہیں بھرنا یار، پیٹ نہیں بھرنا، دل نہیں بھرے گا گناہ کر کر کے یار۔ 30 سال کی زندگی میری گزر گئی یار، 35 سال گزر گئی، باقی کتنی بچی ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ تو کیوں نہیں آ جاتے اپنے رب کے راضی کرنے کی طرف؟ آ جائیں انشاءاللہ، رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، رب تعالیٰ ساری مشکلات ختم کر دے گا، ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، توبہ کے اتنے فضائل ہیں نا یار، توبہ کے اتنے فضائل ہیں۔ استغفار بندہ کرتا ہے نا، استغفار کے اتنے فضائل ہیں، رب تعالیٰ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ جو بندے رب کے حضور استغفار کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان پر موسلا دھار بارش برساتا ہے، ان کے بیٹوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ان کے باغات کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور ان کے مال کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا حضور میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضور زمین بڑی منجر ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں، کھیتی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ تیسرا آیا، کہا کہ حضور بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، دعا فرما دیں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ چوتھا آیا، اس نے کہا حضور قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور 4 لوگ آئے، چاروں کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی عمل بتایا، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کیوں؟ یہ عمل کہاں سے لیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن سے لیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ رب نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اگر استغفار کرو تو تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کے ذریعے اور تمہارے بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا اور باغات بنائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہا حضور اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا، ایک زمانے کے بعد واپس آیا حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کی طرف قاصد بھیجا، کہ آپ نے وہ وظیفہ لیا کہاں سے تھا؟ وہ وظیفہ کہاں سے لیا تھا؟ تو فرمایا میں نے تو قرآن سے لیا تھا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ رب نے فرمایا استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں بارشیں بھی عطا کرے گا، اور رب تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا۔ اور دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ ہود کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، رب تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں اور استغفار کی طرف آئیں، اور الحمدللہ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین و سنیت کا کام کر رہی ہے۔ آپ کے پالی میں ماشاءاللہ ابھی آپ نے بچوں کا پروگرام دیکھا، اس کے علاوہ الحمدللہ اپنا جامعۃ المدینہ بھی چل رہا ہے، عالم کورس کا مدرسہ وہاں بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ سب دعوت اسلامی کا ساتھ دیں انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص ہمارے علماء اہل سنت کا شکریہ جو تشریف لائے، اور بعض ہمارے ائمہ اکرام ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، لیکن انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب دعا کی جائے گی، صلاۃ و سلام ہوگا، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کی قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم آئیے دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا الہ العالمین ہم گنہگار اسی اشیار ناتوہا کمزور بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم گنہگاروں پر رحمت کی نظر فرما دے مالک و مولا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے مالک و مولا قبر و حشر کی رسوائی سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے پرصراط کی سختیوں سے بچا لے مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہمیں ایسی سچی توبہ نصیب کر دے جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو مولا ہمیں گناہوں کی گندی بیماری سے نجات عطا فرما دے گناہوں کے مہلک امراض سے شفا عطا فرما دے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا مخلص عاشق بنا دے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دے مالک و مولا ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے ہمیں حقیقی سچا نیک مسلمان بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے حقیقی عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے بالخصوص مالک و مولا ہمارے علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، مالک و مولا ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، سنی تنظیموں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے قبلہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر رحمت کی نظر فرما، مالک و مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما، مالک و مولا ان کی حفاظت فرما، ان کو رہائی عطا فرما، مالک و مولا ان کو مزید ہمت و حوصلہ عطا فرما، قوت عطا فرما، جتنے علماء اہل سنت ہمارے اس دنیا میں تشریف فرمائے سب کی حفاظت فرما، جو جا چکے ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما، خوب عروج عطا فرما، ہمارا یہ مدرسۃ المدینہ مدرسہ رحمانیہ جو چل رہا ہے مالک و مولا اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، مالک و مولا اس مدرسے کو شروع کرنے میں جس نے جس طرح کی مدد کی مالک و مولا ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کو خوب برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، مالک و مولا بے روزگاروں کو حلال و طیب رزق عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے رہائی عطا فرما، بالخصوص کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی بچیاں بیمار ہیں، 2-3 اسلامی بھائیوں کی طرف سے آئے ان کی بچیاں شدید بیمار ہیں، مالک و مولا ان کی بچیوں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، ان کی بچیوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ایک اسلامی بہن کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مالک و مولا اسے بھی اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے، سب کے دکھ درد بیماریوں کو دور فرما دے، سب کو نیکیوں والی عافیت والی طویل عمر عطا فرما، امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی درازی عمر بالخیر عطا فرما، دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی خیر فرما، تمام امت کی خیر فرما، تمام امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی